نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اس وقت کی نشست میں سورہ آل عمران اور سورۃ الاحزاب کی آیات مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات بینات میں سے پہلے جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاحزاب کا ایک حصہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایک عظیم الشان خوشخبری سنائی، اور وہ عظیم ترین خوشخبری یہ ہے: النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اے ایمان والو، تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تم سے اتنی محبت رکھتے ہیں اور یہ تمہارے اتنے خیر خواہ ہیں اور یہ تمہارے بارے میں اتنی بہترین سوچ رکھتے ہیں جتنا تم اپنی ذات کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہو، جتنا تم اپنے بارے میں بہتر نہیں سوچ سکتے، آپ کے بارے میں جو آپ کے نبی سوچ رہے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، 3 سالہ، 4 سالہ، 5 سال، 6 سال آپ کر لیں۔ اب وہ بچہ ایک چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کو یہ شعور نہیں ہے کہ جس چیز کو میں اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے کتنی مضر اور نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد بھی کرتا ہے، اڑ بھی جاتا ہے، روتا بھی ہے، واویلا بھی کرتا ہے، تب بھی ماں اپنے اس پیارے بچے کی اس چاہت کو پورا نہیں کرتی، اس لیے کہ ماں کی ممتا کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنے بچے کو ہر نقصان سے بچاؤں۔ اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس میں کیا نقصان ہے، تو اس لیے یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا یہ چیز میں اس کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کو ایسی چیز نہیں دیتا جو چیز اولاد کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو۔ بے شک بچہ چیختا رہے، چلاتا رہے، باپ اس کی چیخ و پکار کی پرواہ نہیں کرتا، اسے سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ باپ کی شفقت کا یہ تقاضا ہے، ماں کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی اولاد کو نقصان دہ چیز سے بچائے۔ جب یہ مثال ذہن نشین فرما چکے تو اب آپ سمجھیے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کی بھلائی کو سوچتا ہے، نقصان سے اسے بچاتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کی بھلائی کو سوچتی ہے اور اسے نقصان سے بچاتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں سے کہیں زیادہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی خیر خواہی کو سوچتے ہیں، کہیں زیادہ۔ آپ کوئی تناسب قائم ہی نہیں کر سکتے۔
آپ کوئی نسبت قائم ہی نہیں کر سکتے کہ 2 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہوں، نہیں ایسا نہیں۔ بے پناہ اپنی امت کے ساتھ پیار کرنے والے، بے پناہ اپنی امت کے ساتھ کے خیر خواہ، کتنے زیادہ خیر خواہ، من انفسہم، جتنا کہ تم اپنی جان کے بارے میں خیر خواہ نہیں ہو، اس سے کہیں زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے بارے میں خیر خواہ ہے۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں تمہاری جان سے زیادہ، تمہاری ذات سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ ہیں، تو پھر اس خیر خواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی بتلائیں اس بات کو تم لے لو، اس میں تمہارے لیے 100% کامیابی کی ضمانت۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں تمہارے نبی روک دیں اس چیز سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اس چیز میں 100% تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے کہ نبی تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، تمہاری ذات سے بھی زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اور نبی کی بیویاں ازواج مطہرات وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جیسے تم اپنی ماں کا تقدس اور اپنی ماں کا احترام کرتے ہو، اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تقدس اور ان کا احترام اور ان کی حرمت اور ان کی عزت تمہیں عزیز ہونی چاہیے۔ یہ تو سورۃ الاحزاب کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی تھی، اس آیت کا ٹکڑا، اس کا میں نے ترجمہ ذکر کیا۔ اب آئیے سورہ آل عمران، اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ پہلے والی بات اپنی جگہ پر ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس جہان میں اے ایمان والو یقیناً طے شدہ بات ہے، کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اس جہان میں تمہیں مصائب و آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ مصائب و آزمائش کا آ جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کی ہمیشہ دلیل نہیں ہے، اور آسودگی کا ہو جانا یہ اللہ کی رضامندی کی ہمیشہ دلیل نہیں ہے۔ مصائب و آلام، پریشانیاں، تنگیاں، اور اسی طرح سے مال کی تنگی، معیشت کی تباہ کاری، یہ سب کے سب حالات آئیں گے، لیکن اگر ان حالات میں تمہارا تعلق اپنے رب سے جڑ رہا ہے اور ہر آئے دن تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، تو پھر یہ مصائب اور یہ پریشانیاں اور یہ تکالیف اور یہ دکھ اور درد اللہ کے ہاں تمہارا مقام بلند کر رہے۔ پھر یہ سمجھو کہ یہ مصائب نبیوں پر بھی آئے ہیں، پھر یہ سمجھو کہ یہ مصائب نبیوں کے جو قریب ترین لوگ تھے ان پر بھی آئے ہیں، پھر یہ سمجھو کہ یہ مصائب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی آئے ہیں۔ جس طرح سے آج ایک مسلمان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دین پر بھی قائم ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی مصائب کا سامنا، اس کے باوجود بھی تکالیف اور شدائد کا سامنا، تو یہ سوال جو آج اٹھتا ہے دل میں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا۔ اے اللہ کے رسول، ہم حق پر ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم اللہ کو ایک وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اتنی مصائب، اتنی پریشانیاں، اتنے حالات، کتنے سخت ترین حالات۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے زمین پر
انگارے بچھا کر ان انگاروں پر لٹا دیا گیا، جسم سے خون چربی نکلا، انگارے بجھ گئے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکالیف دی گئیں، ابو جہل لعین نے ایسی تکالیف دی، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسم کو داغا۔ یہ منظر مکہ کی سرزمین نے دیکھا۔ باپ یاسر انہی مصائب کا شکار ہو کے جان دے بیٹھے، جان چلی گئی۔ والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے حالات آئے کہ ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ ایک دوسرے اونٹ کے ساتھ مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا، جس سے جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ سارا منظر مکہ کی سرزمین میں دیکھا۔ ایمان لانے لوگ تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، آپ فرماتے اصبروا علی یاسر، یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے اللہ کے رسول عمار رضی اللہ تعالی عنہ، میرا جسم لہوحان ہے اور سلاخیں لوہے کی گرم کر کے میرے جسم کو داغا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا ہاتھ جسم پر پھیرا، سارے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن ان مصائب سے گزرے۔ اب آیت کیا نازل ہوئی وہ سننے کی ہے۔ سورہ عنکبوت، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ آپ کا کیا خیال ہے، صرف تم نے یہ کہا ہم ایمان لائے، اس ایمان لانے کے دعوے پر تمہاری خلاصی ہو جائے گی اور اس ایمان لانے کے دعوے پر تمہیں جنت مل جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ مصائب اور پریشانیاں تم سے پہلے والوں پر بھی آئی ہیں۔ کتنی آئی ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا خیال ہے صرف نماز پر، صرف روزے پر، صرف چند 2-4 ایمانی اور اسلامی اعمال پر تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی تک تو وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلی امتوں پر آئے ہیں۔ کیسے حالات؟ مستہم البأساء والضراء، فرمایا مستہم البأساء، مالی تنگی آئی ہے، باہمی جنگ و جدل ہوئے، جسمانی تکالیف آئیں، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا۔ کتنا جھنجھوڑا گیا؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول پر ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، آئی نہیں ہے، قریب ہے۔ ابھی امتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہ سمجھایا اور سمجھنا چاہیے کہ اس جہان میں مصائب نے آنا ہے، لیکن مصائب کے آنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ مصائب آتے ہی اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہی اس لیے تاکہ تمہیں اللہ کے قریب کرے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھائی اس آیت میں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں کبھی مالوں کی تنگی سے سابقہ پڑے گا، کبھی تمہاری جانیں ہلاک ہو جائیں گی، کبھی تمہارے اعزہ اقربا تم سے چلے جائیں گے۔ یہ حالات اس دنیا میں ضرور آئیں گے، ان حالات سے تمہیں گزرنا ہوگا، لیکن ان حالات میں تمہیں ایمان پر جمنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ وہ آگے بات عرض کرتا ہوں۔ اگلی بات سنیے، جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ایمان والو، تم اہل کتاب یہود و نصارہ سے، دیگر کافروں سے اور مشرکوں سے اذیت ناک باتیں بھی سنتے رہو گے۔ یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی آج ہوئی۔
یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق کسی نے بدتمیزی کے کلمات کا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت بھی رہا، یہ تو ہوتا رہے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو قرآن سبق دے رہا ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں، یہ تو ہوتا رہے گا۔ اور اتنا بدترین ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک حل تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروایا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی تھا، اور مدینہ کا ایک مالدار متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص تھا، اور اتنا مالدار تھا کہ یہ دوسروں کو قرضے فراہم کیا کرتا تھا، اور قرضے بھی فراہم کیا کرتا تھا۔ کہیں جنگ و جدل ہو، لڑائی ہو کسی قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ، تو یہ اسلحہ بھی کرائے پر دیا کرتا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں اس کا ایک مضبوط ترین قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر کون آ سکتا ہے؟ اور قلعے کی چار دیواری اتنی موٹی چار دیواری، اور اس چار دیواری پر 6 چوکیاں بنی ہوئی تھی، ہر چوکی پر ایک ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، بدتمیزی کے کلمات کہتا تھا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے خلاف بدتمیزی کے کلمات کہتا تھا، یہاں تک کہ مسلمان عفت اور پاک دامن عورتوں کے خلاف ایسے نازیبا کلمات کہتا۔ اور وہ کلمات کیا ہوتے کہ میں فلاں مسلمان کی فلاں عورت سے میں محبت کرتا ہوں، میں عشق کرتا ہوں، اس قسم کے نازیبا کلمات ہر دن سننے کو ملتے تھے۔ دوسرا، اس ظالم نے مکہ کے اندر جو مشرکین کے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھی تھی کہ غزوہ بدر میں جب مشرکین مارے گئے تو اس نے مشرکین کی طرف ایک پیغام لکھا، اور اس پیغام میں اس نے مشرکین کے دین کو برحق ظاہر کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو باطل شمار کیا۔ اور پھر مشرکین عرب جن کے سردار بدر میں مارے گئے تھے ان کو مرثیہ لکھا، مرثیہ معنی کسی مرنے والے کی تعزیت پر کوئی اشعار لکھنا، اور ایسا سخت مرثیہ اس نے لکھا، اور ایسے درد بھرے اشعار اس نے مشرکین کی جانب لکھے کہ جب پڑھنے والے نے وہ اشعار پڑھے تو سارا کا سارا مجمع رو رہا تھا، اور ان سب کو اس نے مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ اور اس کے اکسانے کے خلاف آئندہ سال جنگ احد کا میدان گرم ہوا۔ اس کا اصل محرک کعب بن اشرف یہودی تھا پیچھے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا تھا، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نازیبا کلمہ رہتا تھا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے کعب بن اشرف کی اذیتوں سے کون نجات دلائے گا، کون اس کا ازالہ کرے گا؟ ایک صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں اس خدمت کو انجام دیتا ہوں۔ اچھا، یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی گہری دوستی تھی کعب بن اشرف کے ساتھ، یہودی کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، اور انہی اپنے تعلقات کو لے کر سہارا بنا کر یہ محمد بن مسلمہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے کعب بن اشرف کے قلعے کے پاس، اور وہاں جا کر اسے بلایا۔ جب اسے آواز دی تو اندر سے وہ سمجھ گیا، آواز سے اتنا تعلق تھا کہ آواز سے پہچان گیا، اچھا جی محمد بن مسلمہ ہے۔ بیوی نے کہا نہیں مجھے اس آواز میں خیر نہیں نظر آ رہی۔ کعب بن اشرف نے کہا نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، کہا مجھے خیر نہیں نظر آ رہی ہے۔ بہرحال باہر نکلا، سر میں اس کی خوشبو لگی ہوئی تھی، مہندی اس قسم کی اس نے سر میں لگا رکھی تھی جس سے خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور چونکہ سردار تھا، مالدار تھا، 6 سیکورٹی گارڈ جس کے قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مالی حیثیت کیا تھی۔ تو محمد بن مسلمہ آگے بڑھے اور کہا بڑی خوبصورت خوشبو تو نے لگا رکھی ہے بھائی۔ کہا ہاں، یہ مدینہ میں کسی کے پاس نہیں ہے جو میں نے لگائی ہے۔
تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سونگ سکتا ہوں؟ تو اس نے سر یوں نیچے جھکایا، ہاں سونگے۔ تو محمد بن مسلمہ نے یوں گردن کو قابو کیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کام تمام کر دیں۔ ساتھیوں نے تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ یوں یہ واصل جہنم ہوا کعب بن اشرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کردار اپنایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک حل تو یہی ہے جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہ واقعات ہوتے رہے۔ جہاں کہیں کوئی شخص گستاخ نبی کسی کو ملا اور اس نے گستاخی کی، کسی کا بس چلا تو اس نے یہ عمل کیا اور اس کو قتل کیا، اور اس کی تاریخ میں ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں یہ کہا گیا، ظاہر ہے ہر آدمی کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی کہ ہر آدمی جا کے یہ کام کرے کہ اس کا کام تمام کر کے آ جائے، لیکن ہر آدمی کو جو کام دیا جا رہا ہے اور ہر آدمی جو کر سکتا ہے، قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے۔ پھر دہراتا ہوں بات، فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، فرمایا تم اہل کتاب یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکوں سے، دیگر کافروں سے، یہودیوں سے اور ہندوؤں سے اور دیگر کافروں سے، کیوں؟ اس لیے کہ الکفر ملۃ واحدہ، پوری کی پوری دنیا کفر اسلام کے خلاف ایک ہی ہے، چاہے ان کے آپس میں اختلافات ہوں، لیکن اسلام کے خلاف جب بات آتی ہے وہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کی زبان سے تم بدتمیزی کے کلمات سنتے رہو گے، اذیت ناک جملے سنتے رہو گے، کبھی تمہارے نبی کے بارے میں گستاخی کریں گے، کبھی نبی کی ازواج رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں یہ گستاخیاں کریں گے، اور کبھی اس طرح سے تمہیں مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے، جوتوں پر اللہ کا نام لکھ دیا، کپڑے پر اللہ کا نام لکھ دیا، کپڑے پر کلمہ لکھ دیا۔ یہ سب کے سب حالات اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان مشتعل ہو جائے، لیکن ایسے حالات میں قرآن دو سبق دے رہا ہے، دو سبق دے رہا ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سبق تو وہی جو محمد بن مسلمہ نے کیا، لیکن جو ہر آدمی کر سکتا ہے قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر ایسے حالات میں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جم جاؤ تو کتنی اچھی بات ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچ جاؤ تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے ظالم کرتے ہیں، مشرک اور کافر اور یہود اور نصارہ کرتے ہیں، تاکہ تمہیں مشتعل کریں اور تاکہ تمہارے ذہنوں میں تمہارے نبی کے خلاف گندے اور برے برے وسوسے چھوڑے، اسلام اور دین کے خلاف تاکہ تمہارے ذہنوں کو خراب کریں۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اسلام میں اور سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن یہ حل دے رہا ہے۔ ان تصبروا، تصبروا کا مطلب صرف یوں کھڑے ہو جانا تصبروا نہیں ہے، صرف اسی کا نام صبر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ صبر کے تین معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے دین پر جماؤ اختیار کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جم جانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر استقامت اختیار کر لینا، یہ ہے صبر اصل۔ گناہوں سے باز آ جانا، یہ ہے اصل صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جانا، یہ ہے اصل صبر۔ اور جزع فضع نہ کرنا اور اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کرنا، یہ ہے صبر۔ وَتَتَّقُوا، اور تم بچ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے امت مسلمہ میں غیرت اور ایک ہے امت مسلمہ کی رسول اللہ سے محبت۔ نجات کا دار و مدار محبت پر ہے، غیرت ایک الگ چیز ہے۔ غیرت تو یقیناً ہے اور ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہونی چاہیے۔ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی کا مزاج باپ سے نہیں ملتا، باپ کی بات کو نہیں مانتا،
باپ کے ساتھ اکثر ناراض ہی رہتا ہے، نالاں ہی رہتا ہے۔ کوئی باہر سے آدمی آ گیا اور اس کے باپ سے لڑنا اس نے شروع کیا، گالیاں دینا شروع کی، اس کی غیرت بھڑک اٹھے گی، ٹھیک ہے میرا اختلاف میرے باپ کے ساتھ جیسا بھی ہے، تم کون ہوتے ہو میرے باپ کو ایسی باتیں کہنے والے؟ ایک یہ ہے، اور ایک وہ بیٹا ہے جو باپ کی ہر بات کو سر تسلیم خم کرتا ہے، جھک جاتا ہے، باپ کا ادب بجا لاتا ہے، باپ کی پیروی کرتا ہے، باپ کی اتباع کرتا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ میں دو طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ بس یہ مثال سے سمجھ لیجئے کہ میرے اور آپ میں اس وقت کیا ہے۔ غیرت ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف غیرت کافی ہے؟ صرف اگر غیرت کی بات کرتے ہو تو پھر اس کی مثال اسی بیٹے جیسی ہے جو ہے باپ کا نافرمان، لیکن کسی غیر نے باپ پر حملہ کیا تو یہ رکاوٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیکن یہ بات اطاعت شعار بیٹے کی نہیں ہے۔ اطاعت شعار بیٹا غیرت بھی دکھاتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتا ہے۔ اس لیے اتباع کی ضرورت ہے، پیروی کی ضرورت ہے، اس وقت دین پر جمنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں جب پورا کفر امتی مسلمہ کے خلاف کھڑا ہو، پورا کفر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہو، تو کوئی مرد مومن، کوئی موحد، توحید کا پیروکار، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا پیروکار، وہ یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد میں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جتنی بھی چیزیں ان کو نکال دوں گا۔ اگر یہ عزم کریں تو یہ ہے کام کی بات۔ قرآن کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے بڑا کام، یہ ہے بڑا کام۔ ساری دنیا کا کفر اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ازواج مطہرات کے خلاف گستاخی کرے، ان کی گستاخیوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ازواج مطہرات کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن تم دو چار پوسٹیں شیئر کر کے آپ سمجھتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور عقیدت کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو حق نہیں ادا ہوتا۔ حق ادا جب ہوگا کہ جب اتباع ہوگی، پیروی ہوگی بھائی۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد ہر آدمی، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں قرآن و حدیث کی ہر آدمی کے لیے آئینے کی مثل ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے میں کہاں کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس مجمع میں کوئی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے؟ نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، وقیل من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انکاری کون ہے آپ کا؟ ہم سمجھتے ہیں یہودی رسول اللہ کا انکاری ہے، نصرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، ہندو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من یابا یا رسول اللہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے آپ کا انکاری کون ہے؟ سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکاری، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکاری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنا مجمع اس وقت بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں رسول اللہ کی نافرمانی کون کر رہا ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ تمہارے گھر میں رسول اللہ کی سنت کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں؟ سر سے لے کر پیر تک آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا چیزیں ہیں؟ ہٹاؤ ان کو۔ یہودیوں کی تہذیب اختیار کریں ہم، نصرانیوں کی تہذیب ہم اختیار کریں، مشرکوں کی تہذیب ہم اختیار کریں، کافروں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کی تہذیب ہم اختیار کریں۔ میں پھر وہی بات کہوں گا، غیرت مند بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس نے لباس وہی پہنا ہوا ہے جو باپ کے دشمن نے پہنا ہوا ہے، اس کا طریقہ کار زندگی کا، اس کی تجارت، اس کے معاملات زندگی اسی طرح سے ہیں جیسے کہ باپ کے دشمن کے ہیں، لیکن باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کھڑا ہونا کافی نہیں، امت کو ضرورت ہے اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مجلس میں ہم عزم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سر سے لے کر پیر تک اپنی جسامت کو دیکھیں،
کون سی چیز خلاف شرع ہے، کون سا عمل ایسا ہے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اس کو ہٹاؤ۔ قرآن صاف پیغام دیتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، سورۃ الحشر میں، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے میں وہ شروع والی بات پھر سے دہراتا ہوں، اس لیے کہ رسول تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ جیسا باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہے، رسول تمہاری ذات کے لیے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے وہ جو تمہیں بات کہیں اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اگر میری تجارت میں خلاف شرع چیزیں، ختم آج سے۔ اگر میرے گھر میں کوئی خلاف سنت چیزیں ہیں، ختم آج سے۔ اگر میری معاملات زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف کوئی چیزیں ہیں، ختم۔ کہ میں تو رسول اللہ کا انکاری نہ بنوں بھائی، میں تو انکاری نہ بنوں۔ میں حدیث سنا چکا ہوں، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، وہ میرا انکاری ہے، وہ میرا انکاری ہے۔ میرے عزیز دوستو، کافر تو بعد کا انکاری ہے، مسلمان کیوں انکار کر رہا ہے؟ مسلمان کیوں انکار کر رہا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تجارت بتلایا اس پہ کوئی کمی ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی بیاہ کے طریقے بتائے، کیا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب دی ہے اس میں کوئی کمزوری ہے؟ جب نہیں کمزوری، دنیا کا سب سے بہترین طریقہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو پھر اس طریقے پر ہمیں آنا چاہیے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔